بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں بضد تھی کہ گھر کو گروی رکھ کے اس کے شوہر کا علاج کروا لے، مگر خود غرض بیٹا کہتا تھا کہ ابے کی عمر گزر چکی ہے، اس نے اب بچنا نہیں ہے، اس کی خاطر گھر کو گروی رکھ کے میں اپنے آنے والی نسل کا نقصان نہیں کر سکتا۔ ماں آنسو بہاتے ہوئے کہتی تھی، اگر میرے سر کا تاج سلامت رہ جائے تو اللہ تعالیٰ گھر اور دے دے گا۔ بیٹا اپنی ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر بجائے ماں پر ترس کھانے کے الٹا ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر کہتا تھا کہ اگر رونے سے ابے کی زندگی بچ سکتی ہے تو ساتھ اپنی بیٹی کو بھی بٹھا لو۔ میرے پاس اس نیم مردہ وجود پر بہانے کے لیے آنسو نہیں ہے، میں نہ جانے مجھے اور زندگی کتنا رلائے گی۔ بیٹے کے لہجے کی سرد مہری اور اس کی خود غرضی کی انتہا دیکھ کر ماں چپ چاپ اٹھ کر اندر چلی جاتی تھی۔ جب شوہر کے دن رات مسلسل تکلیف میں گزرنے لگے، ایک پل کا بھی چین نہ رہا اور وہ ہر وقت تکلیف سے کراہتا رہتا، تو مجبوراً ماں نے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی بیٹی سے اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے متعلق مشورہ کیا۔ تو بیٹی نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ ماں، اگر میری قربانی سے میرا باپ بچ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ ماں نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ ساری رات باپ درد سے کراہتا رہا اور بیٹی اپنی سابقہ روٹین کی طرح باپ کے قدموں میں بیٹھ کر باپ کے پیروں کی تلیاں مل کر سہلاتی رہی، مگر باپ کے دونوں گردے ختم تھے۔ پاؤں کی تلیاں مل کر سہلانے سے کہاں آرام آتا تھا، جب کہ باپ جانتا تھا اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی بیٹی سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ جہاں تک ممکن ہوتا وہ اپنے درد پر قابو پائے رکھتا، مگر جب درد کی انتہا ہو جاتی تو اس کے منہ سے کراہ نکل ہی جاتی تھی۔ باپ کے منہ سے نکلنے والی ہر کراہ کے بدلے بیٹی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی تعداد میں تیزی آ جاتی تھی۔ ماں کے کہنے پر اپنی زندگی کی قربانی دینے کے لیے بیٹی تیار ہو چکی تھی، اس لیے باپ کی ہر آہ کے بدلے وہ باپ کے پاؤں کی تلیاں چوم کر تسلی دیتی تھی کہ بس بابا، آج کی رات ہے، انشاءاللہ صبح آپ کو ہسپتال داخل کروا دیں گے۔ باپ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں محبت بھر کر اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا، مگر شدید ترین تکلیف کی وجہ سے منہ سے نہیں بول پاتا تھا۔ شاید باپ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے گھر میں تو میرے کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں، میری بیٹی مجھے علاج کے لیے ہسپتال کہاں سے داخل کروائے گی۔ ماں نے ایک شخص کے ساتھ پہلے سے سود پر پیسے لینے کے لیے بات کر رکھی تھی۔ اس شخص کے دو مطالبے تھے، جن میں سے ایک کا پورا کرنا ضروری تھا، یا تو وہ گھر گروی رکھے یا پھر بصورت دیگر وہ کہتا تھا کہ اپنی جوان سالہ بیٹی مجھے نکاح میں دے دو اور ساتھ حلف دو کہ پھر کبھی تم طلاق کا مطالبہ نہیں کرو گے، اور یہ حلف مجھے کچھ معزز لوگوں کے سامنے چاہیے۔ جب ماں کا لاڈلا بیٹا گھر گروی رکھنے کے لیے راضی نہ ہوا اور اپنے شوہر کو اپنے سامنے یوں تڑپتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس نے اپنی بیٹی کے سامنے سود پر قرض لینے کی شرط رکھی۔ بیٹی نے اپنے باپ کی خاطر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور سود کا کاروبار کرنے والے اس شخص سے نکاح میں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ یوں اس کے باپ کو سود پر رقم لے کر ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ ہسپتال میں گردوں کے ٹرانسپلانٹ کا فیصلہ ہوا۔ اب گردہ خریدنے کی سکت کوئی نہیں رکھتے تھے، لہذا ہسپتال میں باپ چند ہفتے سکون آور ادویات کے زیر اثر زندہ رہا اور پھر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ بیٹی کی قربانی اپنے باپ کی زندگی تو نہ بچا سکی، مگر اس کی قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا جو باپ کے حکم پر قربانی کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ آج کے دور میں جتنی قربانی بیٹی والدین کے لیے دیتی ہے اتنی کبھی بھی بیٹا نہیں دے سکتا۔ باپ کی موت کے بعد جلد ہی وہ لڑکی سودی کاروبار کرنے والے شخص کے نکاح میں آ گئی جو 3 سال تک کمسن کلی کو نوچتا رہا۔ اگر لڑکی اس سے رحم کی بھیک مانگتی تھی یا کسی دن حق کے زوجیت ادا کرنے سے انکار کرتی تھی تو وہ شخص شیطانی روپ دھار کر نہ صرف اس سے زبردستی حق کے زوجیت ادا کرواتا تھا بلکہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اسے جانوروں کی طرح مارتا بھی تھا۔ کئی بار شوہر کے تشدد کی وجہ سے وہ گھنٹوں بے ہوش رہتی تھی
مگر اس کے باوجود اس کی زبان پر کبھی شکایت تک نہیں آتی تھی۔ اپنے باپ کے چند دنوں کے سکون کی خاطر اس نے اپنی زندگی کا سکون بیچ ڈالا تھا، اور آج بھی اپنے اس فیصلے پر وہ مطمئن تھی۔ کچھ عرصہ قبل سودی کاروبار کرنے والے اس کے شوہر نے جوئے میں کثیر رقم ہاری، اور رقم کے بدلے جیتنے والے جواری کو اپنی یہ بیوی پیش کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر یہ انکار بھی کرے گی تو وہ زبردستی جواری کے حوالے کر دے گا۔ گالنڈ لڑکی کے بھائی کو اپنی بہن سے کوئی غرض نہ تھی، اور بوڑھی ماں کا اس شخص کو کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ جو شخص سودی کاروبار کر کے خدا سے جنگ مول لے چکا ہو، اسے ایک بیوہ عورت یتیم بچی کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو زبردستی جواری کے حوالے کر دیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ زندہ یا مردہ یہ ہر حال میں اب تمہاری ہے، اس کا والی وارث میں ہوں، میں اور اس کو اب تمہارے سپرد کر رہا ہوں، تم جیسے چاہو اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہو۔ سامنے والا جواری بھی درندہ ہی تھا، وہ بھی انسانی روپ میں چھپا ہوا شیطان نہیں تھا۔ اس نے پہلی ہی رات لڑکی سے جنسی ہوس مٹانے کی کوشش کی تھی، اور لڑکی کے انکار پر اسے چارپائی کے ساتھ باندھ کر بیلٹ اور ڈنڈوں کی مدد سے مار مار کر جان سے ہی مار دیا تھا۔ مردہ حالت میں 3 دن تک لڑکی بندھی رہی تھی۔ 3 دن بعد جب اس کی لاش سے تعفن اٹھنے لگا تو لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے آ کر لڑکی کی لاش کو قانونی کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا، اور ساتھ ہی اس کے ورثاء کو ڈھونڈا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لڑکی کی لاش جب اس کی ماں کے حوالے کی گئی تو اپنی بیٹی کا زخمی وجود مردہ حالت میں چارپائی پر پڑا دیکھ کر دماغی توازن کھو بیٹھی۔ لڑکی کا بھائی جو پیسے کا پجاری تھا، زندہ بہن کی تو اس نے کبھی خبر نہ لی تھی، مگر جب اس کی بہن مر گئی اور پولیس کیس بن گیا تو اس کو یقین تھا کہ دونوں جواریوں سے وہ جیب گرم کر لے گا، اس لیے وہ بہن کے کیس کا مدعی بن گیا۔ یوں وہ دونوں ظالم ایک بار قانون کے کٹہرے میں آئے، مگر لالچی بھائی نے اپنی مردہ بہن کے وجود کا بھی سودا کر دیا، پیسے لے کر ان کو معاف کر دیا، اور اپنی پاگل ماں کو گھر سے نکال باہر کیا۔ اس کی ماں آج بھی ننگے پیروں سڑکوں کی خاک چھانٹتی رہتی ہے، ریڑھی بانوں اور ہوٹل والوں سے مانگ کر کھانا کھاتی ہے۔ جب کبھی اس کے اندر کی ممتا جاگ گئی ہوتی تو سامنے سے گزرنے والی ہر لڑکی کو اپنی بیٹی کے نام لے کر پکارتی ہے، اور اسے سینے سے لگانے کے لیے اس کی طرف بڑھتی ہے۔ کچھ حساس دل لڑکیاں تو اسے ماں کہہ کر اس کی ممتا کو سکون بخش دیتی ہیں، مگر زیادہ تر لڑکیاں اس کے حوالے سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں، اور وہ عورت وہیں بیٹھ کر رونے لگتی ہے، روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو بچانے کی خاطر اپنی بیٹی کی قربانی دی، مگر اب نہ میرے پاس شوہر رہا اور میری بیٹی، کاش خدا نے مجھے بیٹے کی جگہ دوسری بیٹی دی ہوتی تو آج میں گلیوں میں یوں خاک نہ چھان رہی ہوتی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔